نعیم حیدر پنجوتا صاحب، ابھی گوہر علی خان صاحب بشرا بی بی کی گاڑی سے اترے اور آپ جا کر بشرا بی بی کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ ہم دیکھ رہے تھے باہر سے کافی انٹرسٹنگ گفتگو کر رہے تھے. کیا وجہ بنی کہ گوہر صاحب گاڑی سے اترے، آپ جا کر بیٹھے، اور کیا ڈسکشن ہوئی بشرا بی بی صاحبہ سے آپ کی؟ دیکھیں، ہمیشہ جب بھی ان سے بات ہوئی ہے بی بی صاحبہ سے، تو بس کیسز کے حوالے سے، آج بھی کیسز کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی کہ یہاں پر کیسز کی کیا پوزیشن ہے جن میں وہ پیش ہوئیں، ان کے حوالے سے ان کو بتایا. تو انہوں نے ڈیفینیٹلی یہاں سے اٹینڈ کر کے پھر اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے ملنے جانا تھا. تو اوورآل کیسز کے حوالے سے بات ہوتی رہی ہے. اچھا، گھریلو خاتون ہیں بشرا بی بی صاحبہ، اور اس طریقے سے انہوں نے شاید زندگی میں کیسز کا سامنا یا پھر اسی طرح سے عدالتوں کے چکر نہیں لگائے ہوں گے. تھک تو نہیں گئی خان صاحب؟ تو آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں تھکیں گے، لیکن کیا بشرا بی بی تھک تو نہیں گئی؟ وہ کیا کہتی ہیں جب آپ سے آف دا ریکارڈ گفتگو ہوتی ہے؟ نہیں، کبھی بھی ایسی بات انہوں نے نہیں کی. ہمت والی ہمیشہ بات کی ہے، ہمیں بھی حوصلہ دیا ہے. خان صاحب جیسے ہمیشہ ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور خان صاحب بھی ہمیشہ جب بات ہوتی ہے کسی حوالے سے بھی، کیسز کے حوالے سے، تو ان سے مل کر ہمت ملتی ہے. اسی طرح سے بی بی صاحبہ سے بھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ ہمت ہمیشہ دیتی ہیں. اور کوئی جو ہے نا جی کہ کوئی غلط خبر پھیلائے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن الحمدللہ سارے ڈٹے ہوئے ہیں. اور تمام کیسز کا، بوگس کیسز آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک طرف ایک گھڑی کا معاملہ ہے جو لیگل طور پر لی گئی، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو گاڑیاں جو ہیں وہ توشہ خانہ سے لی گئیں جو کہ قانونی طور پر لی نہیں جا سکتی. اچھا، بشرا بی بی سے آپ کی جب بات ہوتی ہے تو کیا کوئی پریشانی کے آثار ان کی باتوں سے لگتے ہیں کہ وہ پریشان ہیں، وہ اس وقت جو ہے اس کنڈیشن میں ہے جس میں ہم نارملی عام لوگوں کو دیکھتے ہیں، یا پھر وہ ان کا جو مورائل ہے وہ بلند ہے ابھی بھی؟ دیکھیں، زیادہ اس کے اوپر اگر میں بار بار بھی جواب دوں گا تو ہمیشہ یہی جواب آئے گا کہ ان کی ہمت، حوصلے جو ہے نا، ان کو دیکھ کر بندے کے اندر ہمت آتی ہے. تو ساری فیملی، ان کی بہنیں ہوں، خان صاحب ہوں، یا ان کے ریلیٹڈ کوئی بھی جو ان کی فیملی کا ممبر ہو، ماشاءاللہ سب کے حوصلے جو ہیں بہت پہاڑوں کی طرح، چٹان کی طرح جو ہے. اچھا، اس وقت خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ خان صاحب چونکہ جیل میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں خان صاحب سے مشاورت کرنے کے بعد اس کی توثیق ہوتی ہے. جب بھی کوئی کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے وہاں پر چیزیں جو ہے حتمی شکل تو دی جاتی ہے، لیکن فائنل ڈیسیژن آپ لوگوں کے ذریعے خان صاحب تک پہنچایا جاتا ہے. اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے گا، کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ دیکھیں، خان صاحب نے یہ خود ٹیم بنائی تھی، کور کمیٹی خود بنائی تھی، اور جو ڈیسیجن ہیں چھوٹے موٹے جن میں اتنا زیادہ اہمیت کا معاملہ نہیں ہوتا تو وہ خود ہی ڈیسیجن لے لی جاتے ہیں. لیکن کوئی سیریس ہو تو ڈیفینیٹلی وہ پھر ان کے سامنے جو ہے وہ بھجواتے ہیں، اور جو خان صاحب ریکمینڈ کرتے ہیں پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر کوئی اتنی چیز زیادہ اچھالنے والی نہیں. یہ سب سے زیادہ جو معاملہ اس وقت اٹھانے والا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو بے گناہ لوگ گرفتار ہیں ان کے حوالے سے آپ لوگ بھی آواز اٹھائیں. آپ کی آواز جو ہے بڑی سٹرونگ ہے. یعنی نعیم حیدر پنجوتا صاحب، خان صاحب اب بھی جیل کے اندر سے بھی پارٹی کے تمام تر فیصلے خود وہ کر رہے ہیں، یعنی پارٹی ابھی بھی ان کے کنٹرول میں ہے مکمل طور پر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ خان صاحب چیئرمین ہیں اور خان صاحب پارٹی کے ہیڈ ہیں، اور جو فیصلے میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ اس طرح اہمیت کے نہیں ہوتے، روٹین وائز میٹر ہوتے ہیں روزمرہ کے، تو وہ ڈیسیجن جو ہے وہ کور کمیٹی لیتی ہے. لیکن کوئی سیریس نوعیت کا معاملہ ہو تو ضرور پھر ان سے جو ہے وہ سارے کنسلٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا جاتا ہے. آپ کی بھی خان صاحب سے تازہ ترین ملاقات ہوئی ہے، کیا خان صاحب کا اس وقت موٹیو ہے؟ کیا ان کی اس وقت انٹینشن ہے؟ کیا ہدایات ہیں خان صاحب کی؟ دیکھیں، خان صاحب سے جمعرات کو ملاقات ہوئی، اور خان صاحب ماشاءاللہ ڈٹے ہوئے ہیں. خان صاحب 2-3 چیزیں بڑی بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. ایک فلسطین والا معاملہ، دوسرا 90 ڈیز کے اندر الیکشن والا معاملہ، اور تیسرا جو بے گناہ لوگ، جو گرفتاریاں، چھاپے اور یہ سلسلہ پورے ملک میں کیا جا رہا ہے کہ عدالتوں کے اس کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا. تو اس طرح کی ہی باتیں ہوتی ہیں، مین ٹاپکس یہی ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو لسٹ کا معاملہ چل رہا ہے کافی دنوں سے وکلا کے حوالے سے، 10 نام ہے، آپ کا نام نہیں ہے، بھٹر صاحب، علی بھٹر صاحب کا نام نہیں ہے، بابر اعوان صاحب کا نام نہیں ہے، تو یہ چیز خان صاحب سے آپ جب ملیں گے اب دوبارہ، کب ملاقات ہو رہی ہے اور کیا ان کے سامنے چیز رکھیں گے تاکہ کلیریفائی ہو سکے؟ یہ اس وقت جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ کسی اسپیسیفک 2-3 وکلا کو سائڈ لائن کیا گیا. نہیں، دیکھیں، یہ کچھ صحافی جو ہیں ان کی محبت ہے، اور شاید ان کی محبت اس لیے ہے
کہ ان کے یوٹیوب چینل ہیں یا جو بھی معاملہ ہے ان کو ہمارے ساتھ جلسی ہوئی یا کوئی اس طرح کی بات ہے. ہماری تو کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں دی اور انہوں نے یہ خبر چلائی, لیکن اس خبر کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے کوئی امید نہیں رکھتی. ریزن کیا ہے کہ 10 وکلاء کے نام گئے جس میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 10 لوگ جو ہیں وہ آپ نے لسٹ دیکھی ہوگی, سوائے ایک عمیر نیازی صاحب کے جو کہ فوکل پرسن ہیں لیگل افیئرز کے, باقی سارے سینئر لیڈنگ کونسل پرنسپل کونسل ان کے نام گئے. اور ریسٹرکشنز نہیں ہیں کہ کوئی اور مل نہیں سکتا, کورٹ کی اجازت سے نہیں مل سکتا. یہ ایک خانہ پوری ہوئی ہے کہ لسٹ ایک دی گئی ہے اور 10 وکلاء کی دی گئی ہے. کسی بندے کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کسی بندے کا نام کاٹیں گے؟ اس وقت وہ لوگ جو خان صاحب کو پتہ بھی تھے کہ یہ میرے ساتھ فیئر نہیں, اس کے باوجود وہ چلتے رہے. اور پولیٹیکل آدمی ہیں, خان صاحب ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. ان حالات میں کسی لائر کے حوالے سے کوئی وہ کیا ایسی بات کر سکتے ہیں؟ اور خان صاحب الحمدللہ ہمارے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں, بہت زیادہ ان کی مہربانی ہے. ان کے ساتھ مخلص طریقے سے پہلے دن سے بے لوس ہو کر چلے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے ریگارڈ کیا ہے. تو کوئی ایسی اس حقیقت سے اس کا وابستگی نہیں ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ 10 کے علاوہ اور کوئی وکیل نہیں ہے یا ہم 2-3 لوگ ہیں. کم سے کم جو لیگل ٹیم ہے جس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ چیئرمین انصاف لائر فورم جو پاکستان کے ہیں ان کا نام بھی نہیں ہے. سمیر کھوسہ ہیں وہ کیسز کر رہے ہیں, ان کا نام نہیں ہے. ابو ذر سلمان نیازی ہیں وہ بھی کیسز کر رہے ہیں, ان کا نام. اس کے علاوہ بے شمار اور لوگ ہیں. تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ 5 لوگ جو لسٹ میں موجود تھے نام, ان میں سے 2 لوگ گئے ہوں گے, باقی 3 لوگ نئے ہیں جو آج پروسیڈنگ کے اندر حصہ بنے ہوئے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. جو ٹرائل جج ہیں ان سے اجازت لے کر بھی لوگ یعنی کہ وکلاء جو ہیں وہ مل سکتے ہیں اور کوئی پابندی نہیں ہے. نہ خان صاحب نے نام کاٹا. ابھی اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں سائفر کیس کی سماعت بھی چل رہی ہے اڈیالہ جیل میں, اس حوالے سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کیا پیش رفت ہو سکتی ہے آج؟ دیکھیں سائفر کیس کے اندر گواہوں کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ تیزی دکھائی جا رہی ہے. آج میں نے عدالت کو بھی کہا, انہوں نے کہا کہ یہاں پر بڑے جلدی فیصلے دے دیے, ٹرائل بھی بلکہ ختم ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا جی 5 دن کے اندر. تو خان صاحب اپنا جج صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتہ. تو انہیں بھی پتہ ہے کہ توشہ خانہ کیس کے اندر کیسے اجلت سے فیصلہ دیا گیا, سیم وہی ریپیٹ کیا جا رہا ہے ٹرائل کے اندر. اور یہ جلدی سے جلدی اس کیس کو ختم کر کے سزا سے آپ لوگوں کی بڑی وابستہ ہیں امیدیں, کیا لگ رہا ہے, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ لوگوں کی؟ دیکھیں ایکسپیکٹیشن اس حوالے سے ہیں کہ پہلے سویلین کی ملٹری ٹرائل کے حوالے سے سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا ہے, الیکشن کے حوالے سے 2 تاریخ فکس کی ہے, اس کے اوپر بھی ہمیں پوری امید ہے. اور وابستگی اس لیے زیادہ ہے کیونکہ جو ہائی کورٹ ہے وہاں پر چیف صاحب سارے کیسز اپنے پاس رکھ لیتے تھے, آگے بھجواتی نہیں تھی کسی اور جج کے پاس. تو مسلسل ہمیں وہاں پر انصاف جو ہے وہ نہیں دیا گیا. تو ہم نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اس بیل کے حوالے سے, یعنی کہ آج جو ہے امید ہے ہمیں کہ یہ دائر ہو جائے گی بیل. تو انشاءاللہ اس کے اندر اگر میرٹ کے اوپر کیس کو دیکھیں تو یہ تھوڑا سا بھی کیس آگے نہیں چل سکتا. اور بیل تو ایز اے میٹر آف رائٹ ملتی ہے, اس کو ڈینائی کرنا سمجھ سے باہر ہے.